الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تم سمجھدار ہو یہاں تم زیادہ سمجھو بہت سمجھو اب بڑا ہو سمجھے کہاں بات یہاں سامنے تمہیں لگے تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ یہ بات اتار دی جائے. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ سورۃ الکہف کی تلاوت. سورۃ الکہف 15 پارے. سورۃ الکہف کے بڑے فضائل آئے. روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 ہفتہ پہلے گناہ اور 1 ہفتہ بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک نور اس کے دل میں پیدا فرماتے ہیں کہ جو نور اس کو پورے ہفتہ گناہ سے بچاتا ہے، نافرمانی سے بچاتا ہے، معصیت سے بچاتا ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر خیر کیا ہے کہ جو بڑے عبادت گزار تھے، بڑے نیک اور صالح تھے، توحید پرست تھے. یہ اس طریقے سے جب ان کی قوم نے ان کو ستایا، ورگلایا، بہکایا، مار پیٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ لوگ ان کے ظلم سے ستم سے بچنے کے لیے باہر نکل گئے. یہ چند نوجوان تھے، باہر اس طریقے سے نکل گئے. ہوتے 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 ان کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ ایک غار میں چھپ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی نیند عطا فرما دی. ان کی حفاظت کے لیے لمبی
نیند عطا فرماتے، اور پھر صدیوں کے بعد اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بیدار کیا، اور پھر جب اس طریقے سے بیدار ہوئے تو ان کو بھوک لگی تھی، اب کھانے کی ضرورت تھی، تو پھر یہ لوگ ان پیسے جو نکالا گئے بازار میں خریدنے کے لیے، تو وہ پیسے بہت پرانے نظر آئے، تو جن دکانوں کے پاس یہ لوگ گئے تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ کیونکہ جب یہ لوگ بھاگے تھے تاریخ میں لکھ دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے ایسے چند نوجوان تھے، وہ اس طریقے سے چلے گئے بغاوت کر کے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان کو پکڑنا، یہ سب تاریخ میں لکھا دیا گیا، اس لیے سب کو پتہ تھا۔ تو وہ پیسہ اس طریقے سے خریدنے کے لیے جب جہاں پر بھی سامان لینے کے لیے جاتے، سب کہتے کہ یہ تو بہت پرانا پیسہ، اب یہ پیسہ نہیں چلے گا۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے پھر سب کو پتہ چل گیا، لیکن اب یہ اللہ والے تھے، اللہ کی قدرت سب کے سامنے آشکارا ہو گئی، اللہ کی قدرت سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس کی بھی اسی طریقے سے، وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے رہتا تھا، اس کو بھی نیند آ گئی، پھر وہ بھی اس طریقے سے بیدار ہوا۔ اصحاب کہف کا قصہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اصل بھی نے کل بتایا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کانا دجال دنیا میں آئے گا۔ اب اس کے آنے کا وقت قریب ہو گیا۔ ایسے کانا دجال یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طریقے سے اس کے بارے میں خبردار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ غالب، انہوں نے ایک شخص کو لمبے چڑنگے تڑنگے دیکھا، پہاڑ جیسے دیکھا، اور کانا دجال کی جو علامت لکھی ہوئی ہے وہ علامات اس کے اندر پائی گئی، اس طریقے سے دیکھا۔ تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسے شخص کو میں نے دیکھا، لمبا کر آؤد پہاڑ جیسا، اور کانا بھی، اس کی کناکیاں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل وہ کانا دجال ہے، وہ اس کو جنات کی شکل میں بند کر دیا گیا، جنات کی شکل میں اس کو قید کر دیا گیا، وہ بند کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ان کی یہ بات سب کے سامنے پیش کی۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کانا دجال، اس سے یہ پتہ چلا کانا دجال پیدا بھی ہو چکا، یا کانا دجال ایک تو اکبر دجال بتائے گئے ہیں کہ بڑا دجال، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے، وہ اپنی طاقت کو دکھائیں گے، وہ اپنی قوت کو دکھائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دیا ہے کہ وہ اس طریقے سے کانا دجال کے فتنے سے
بچنے کی فکر کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ باقی یہ جو دور چل رہا ہے، ہمارے بزرگان دین، علماء، اسلاف یوں کہہ رہے ہیں کہ اب کانا دجال کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے آثار، کیونکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اکبر دجال یعنی جو بڑا دجال ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے چھوٹے دجال دنیا میں ظاہر ہونا شروع کریں گے۔ اصل دجال جو آئے گا وہ گمراہیت پھیلانے کے لیے آئے گا، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ دجال آئے گا، دنیا میں فتنہ پیدا کرے گا۔ وہ اس کے لیے کانا دجال آئے گا کہ لوگوں کو وہ دین سے ہٹائے گا، ایمان سے ہٹائے گا، آخرت سے ہٹائے گا۔ تو اس کی ابھی شروعات ہو گئی۔ یہ جو دنیا میں طاقتیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ لوگ دین سے ہٹا رہے ہیں، ایمان سے ہٹا رہے ہیں، آخرت سے ہٹا رہے ہیں، یہ سمجھ لو کہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں۔ تو اکبر دجال کے بارے میں حدیث میں آیا کہ کانا دجال جب ظاہر ہوگا، جیسے میں کل عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک تقریباً حکومت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دجال سے مقابلہ کریں گے۔ دجال کے بارے میں آیا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، تاکہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، الگ الگ حروف، کاف، الف، فا، را، یہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر ایک اس کو پہچان لے کر، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جو عام آدمی ہے، جاہل آدمی، جو ان پڑھ ہے، وہ بھی پہچان لیں گے۔ وہ کونے میں بیٹے ادھر آ جاؤ، سب مجمع میں آ جاؤ، بھائی تم بھی آ جاؤ، بیٹے آ جاؤ، ہاں بھلے آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ ادھر، آگے آ جاؤ، آگے اس کو بلا لو، یہ جمع دار کو، ہاں جمع دار کو بلا، ہاں اور مودی کو یہاں، اس کو ہاں یہاں، اس کو یہاں، ہاں یہاں جاؤ، جمع دار اس کو دیکھ اپنے آگے، 2-3 بہت اچھے بچے، یہ انشاءاللہ سب حافظ بنیں گے، مفتی بنیں گے۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے پاس، کھیلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آج وہ مفتی بن گئے۔ مسافر خانہ میں جو مفتی صاحب وہ چھوٹے تھے، ایسے مستی یہ سب کرتے کرتے اللہ نے ان کو مفتی بنا دیا۔ تو آپ سب کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مفتی، عالم، اور آپ بھی نماز پڑھاؤ گے، ہمارے جیسے بیان کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس طریقے سے بنائے گا۔ اٹھنا نہیں کوئی ہے، 1 گھنٹہ، دیکھو آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے، تم کو 15-20 منٹ بیٹھنا ہے، اتنے دیر بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں ہے، پھر بھلے بھاگو۔ تم بچوں میں جانتا ہوں، بچے شرارت کرتے، بچوں میں فطرت ہوتی ہے۔ ہم بھی بچپن میں جب نماز پڑھتے تھے تو یوں دھکا دے دیا کرتے، ادھر سب میں پڑھتے، یوں دھکے دیتے تھے، ادھر سب میں، تو یہ پھر ابا مارتے تھے کہ یہ مستی، تو ایسا ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی بات نہیں، لیکن جمے رہے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، کس کے بارے میں؟ دجال کے بارے میں۔ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، اور جاہل ان پڑھ سے ان پڑھ وہ بھی پڑھ لے گا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی طاقت کے بارے میں آتا ہے حدیث، یہ سب میں پورا دن میں نے مطالعہ کیا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائے گی، اس کی جو سواری ہوگی اتنی تیز رفتار سواری ہوگی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گدھے پہ بیٹھے گا، لیکن اس گدھے کی سواری 1 سیکنڈ یعنی 1 لمحے، 1 پل میں مشرق کی اور
دوسرے لمحے مغرب کی طرف پہنچ جائے گا، اس کی جو تیز رفتار ہے، اور ایک ہی دن میں وہ پوری دنیا کا چکر لگا دے گا۔ میں نے شروع میں بتایا نا کہ اکبر دجال جو بڑا دجال ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے آثار اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس کی نشانیاں تیز رفتار سواری کے بارے میں یہ علماء مفسرین یوں کہتے ہیں کہ یہ جو جہاز ہے، کیونکہ پہلے اسے آپ نے یہ نہیں بتایا، کیونکہ جہاز بتاتے اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ جہاز کا رواج نہیں، کیسے سمجھاتے؟ لیکن دیکھو دجال کی سواری اس طریقے سے اس کا انتظام ہونا، یہ جو جہاز ہے پوری دنیا میں ایک دن میں وہ چکر لگا سکتا ہے۔ اگر کسی جہاز کو ایک ہی دن میں پوری دنیا کا چکر لگانا ہے، بعض جہاز ایسے ہے وہ ایک دن میں اس طریقے سے چکر لگا لیں گے، تو اس کو سواری کی لائن سے اتنی زبردست طاقت دی جائے گی اور اس کے آواز میں اتنی طاقت ہوگی کہ یہ ایک جگہ بیٹھ کے بولے گا، پوری دنیا میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ اور آج ہم سب دیکھ رہے موبائل، پوری دنیا ایک محل ہو گئی۔ میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، دیکھو پوری دنیا میں ہماری بات سنی جا سکتی، کوئی بھی اس طریقے سے ایک جگہ بیٹھے گا۔ یہ بڑے بڑے حکمراں وہ ایک وقت میں، خاص طور سے باہر کے ممالک امریکہ وغیرہ، ان کے صدر وغیرہ جو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کر رہے ہوتے اپنے ملک میں، لیکن ان کی باتیں پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جب آواز نکالے گا، پوری دنیا کے لوگ اس کی آواز کو سنیں گے، اور ہواؤں پہ اس کا کنٹرول ہوگا، بارش پر اس کا کنٹرول ہوگا۔ جیسے آج بھی بعض ایسے علاقے ہیں، ملک ہیں کہ یہ لوگ مصنوعی طور سے آسمان سے بارش کو برسواتے ہیں، مشینری اور سب یہ سب کچھ کر کے اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے بارش کو برسواتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ ہوائیں بھی اس طریقے سے مشین کے ذریعے سے نکلواتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اکبر دجال جو بڑا دجال آنے والا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر روایت میں ہے کہ اس کو عمل جراحی کی طاقت دی جائے گی۔ عمل جراحی یعنی آپریشن۔ آج دھیرے دھیرے آپریشن کہاں تک پہنچ رہا ہے کہ انسان اس کے دل کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے دل کو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل کو فٹ کر دیا جاتا ہے۔ عمل جراحی یعنی آپریشن کا معاملہ آج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ دماغ اور طاقت اور اس طریقے سے اسپرٹس کی وجہ سے آدمی بظاہر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، لیکن اس طریقے سے آکسیجن دیتے ہیں کہ وہ آدمی اس طریقے سے بظاہر زندہ رہتا ہے۔ کچھ اس قسم کی دوائیں، انجیکشن ایسے پہنچاتے ہیں کہ آدمی کی روح نکل چکی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ الگ چیز کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ زندہ رہتا ہے، اس کی سانس آتی جاتی رہتی ہے۔ یہ عمل جراحی یعنی آپریشن۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، دنیا اتنے آگے بڑھ گئی ہے کہ ہڈی کو جوڑ دیتے ہیں، آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چورم چور ہو جاتا ہے، پھر بھی ادھر ادھر کر کے وہ اس طریقے سے اندر جو گردے ہیں، کڈنی ہے، اس کو بدل دیا جاتا ہے، آنکھیں بدل دی جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لو، اس سے پتہ چلا کہ اب کانا دجال آنے والا ہے۔ کانا دجال
وہ آدمی کو مارے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے. پھر عمل جراحی کی اس کو اللہ کی طرف سے ایسی طاقت دستیاب ہوگی کہ وہ انسان کے جسم کو فٹ کر دے گا. انسان کے جسم کو وہ اس طریقے سے انگ وہ فٹ کر دے گا. اس کو اللہ ایسی طاقت دیں گے، بلکہ وہ تیر پھینکے گا آسمان کی طرف، تیر پھینکے گا وہ آسمان کی طرف، اور پھر وہ خون آلود، اس میں اس تیر میں خون لگا ہوا ہوگا، اور وہ اس طریقے سے واپس زمین پر آئے گی اور یہ کہے گا، کیونکہ دجال وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے تسلیم کر دو. جو لوگ اس کو خدا تسلیم کر لیں گے، سمجھ لو وہ اس کے حساب سے نجات پا جائیں گے، اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور جو لوگ اس کو خدا تسلیم نہیں کریں گے، ان کو وہ مارے گا، قتل کر دے گا. اس کے پاس ایسی طاقت اور قوت ہوگی. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان آدمی، اس کا ایمان کبھی مضبوط ہوگا، اس کو کانا دجال کہے گا کہ تو مجھے خدا تسلیم کر دے. وہ انکار کرے گا، وہ منع کرے گا کہ میں تجھے خدا تسلیم نہیں کرتا. پھر وہ اس کو قتل کر دے گا، اور پھر قتل کر کے میں نے بتایا عمل جراحی ایسا کر کے وہ پھر سے زندہ کر دے گا. پھر وہ مسلمان کہے گا کہ پہلے تو مجھے شک تھا کہ تو کانا دجال ہے کہ نہیں، پہلے تو مجھے شک تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانا دجال ایسا ہوگا کہ اس کو ایسی طاقت اور قوت دی جائے گی کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو قتل کرے گا، لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کو زندہ کرے گا. مجھے پہلے تو شک شبہ تھا، لیکن اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو کانا دجال ہے. پھر ایسے ایمان والے جن کا ایمان کبھی مضبوط ہوگا، جو لوگ اس کو خدا تسلیم نہیں کریں گے، ان کو وہ تکلیف میں مبتلا کرے گا، سزا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جماعت کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کرے گا. وہ بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، وہ پکڑائے گا نہیں جلدی. وہ درختوں میں چھپ جائے گا، جھاڑیوں میں چھپ جائے گا. اس لیے یہودی لوگ آج بھی بیت المقدس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ جھاڑیاں یہ لوگ بنا دیں، جھاڑیاں چھپنے کا وہ نظام اس طریقے سے بنا دیں. کانا دجال آنے والا ہے، یہودیوں کو بھی اس کا پتہ ہے، وہ بھی اس کی تلاش میں ہے. وہ اپنا مسیح سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رہبر بن کے آئے گا، اور ہم مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے ایمان کو بگاڑنے کے لیے آئے گا، ہمارے اعمال کو بگاڑنے کے لیے آئے گا، دین ایمان سے ہٹانے کے لیے آئے گا. میں نے کہا کہ دجال چھوٹے چھوٹے ظاہر ہونے لگے تو یہ عیسائیت کی شکل میں بھی یہ بھی دجال کہے گے. جیسے پوپ وغیرہ جو ان کے پوپ ہوتے ہیں، یعنی ان کے بڑے جو ہے گرو، ان کے مذہب کے ماننے والے، جیسے ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں ایسے ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ یہود کے علماء وہ تو غلط راہ پہ چل چکے تھے. قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ راستے سے تو ہٹ گئے تھے. پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے حساب سے انسانیت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے.
انہوں نے پہلے آسمانی کتاب، مذاہب کی جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اس میں رد و بدل کیا. آج جو تورات، انجیل، زبور ہے، اس میں ان لوگوں نے زبردست تبدیلی کر دی، تحریف کر دیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی، عیسائی لوگوں کو بھی اس سے ہٹا دیا. جیسے چھوٹے دجال ہی نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کروانا شروع کر دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا. تو ان کے علماء کہتے کہتے یہاں تک کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پوری انسانیت کے لیے، ان کی پوری امت کی طرف سے کفارہ دے دیا کہ ذلت والی موت، کہ اس طریقے سے سولی پر ان کو لٹکا کے اس طریقے سے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا تو کفارہ ہو گیا. اب عیسائی لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں آج بھی یہی ہے، عیسائیت میں آج بھی یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے دین حنیف سے ہٹ کے، کتابوں سے ہٹ کے، وہ محنت کرتے. ان کے جو مذہب کے بڑے گرو اور پوپ، آج بھی ان کے جو بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب مذہب کو اپنا بنا دیا، حلال اور حرام اس کا اختیار انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم لوگ جو کہیں وہ حلال اور ہم جو کہیں وہ حرام ہے. اور اس پر اتنا یہ لوگ قابض ہو گئے، اتنا قابض ہو گئے کہ انہوں نے ایسا لوگوں کا ذہن بنا دیا. آج عیسائیت میں یہ ہے کہ وہ لوگ کتنا بھی گناہ کریں، کتنی بھی نافرمانی کریں، کتنی بھی معصیت کریں، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گرجا گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے مذہب کے بڑے لوگ پوپ وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، ہم سے یہ گناہ ہوا. پوپ کچھ کہہ دیتا ہے کہ اتنا پیسہ، اتنی سزا تم کو دے گی، اتنا پیسہ. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کیا ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمہارے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا کہ وہ سولی پر چڑھ گئے، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، تو تمہارے گناہ تو معاف ہو گئے. اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا، عیسیٰ مسیح، تو پھر تمہارے گناہ اس طریقے سے معاف ہو جائیں گے. اور پھر یہاں پر پیسے وغیرہ لے کر کیا پیسے اتنے دے دو تو تمہارے گناہ معاف. اب ان میں آزادی ہو گئی. اسی لیے عیسائیت اپنی دین حنیف سے ہٹ چکی ہے. ان کے یہاں چاہے زنا کرتے، چاہے کسی کو قتل کرتے، وہ لوگ گرجا گھر میں جاتے ہیں، پوپ کے پاس، پادری کے پاس جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہوا. وہ ایک رکا بنا کے لکھ دیتا ہے کہ تمہاری معافی ہو گئی اور وہ پیسہ جمع کرتا. ان کے یہاں گناہ کرنا آسان ہو گیا کہ کتنا بھی گناہ کرے، بس ان کے پادری کے پاس گئے اور لکھایا کہ اس طریقے سے ایسا ایسا، بس آزادی ہو گئی. دھیرے دھیرے یہ مسلمانوں میں بھی یہ بات اس طریقے سے پیدا ہو گئی. دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی یہ بات اس طریقے سے پیدا ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے کیا تم نے گناہ کیا، اب بس یہ دے دو اور بس تمہارا کفارہ ہو گیا اور تمہارے گناہ معاف ہو گئے. اس طریقے سے یہ سب دجالی یہ فتنہ ہے کہ جو دین حنیف سے ہٹا رہی. دجال کے فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ دجالی طاقت جب وہ اپنی طاقت کا اظہار کرے گا تو تمہاری عورتوں کو بچانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، بچوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا. تم پکڑ پکڑ کر اپنے بچوں کو رکھو گے، اپنے بچیوں کے رکھو گے، لیکن وہ نہیں مانیں گے.
دیکھو اس کی کچھ جھلک ابھی سے محسوس ہو رہی کہ بے دینی اتنی عام ہوئی، خرافات اتنی عام ہوئی، بے حیائی بے شرمی اتنی عام ہوئی کہ آج بہت سے لوگ اپنے بچیوں کی تانت میں رہتے ہیں. بیچارے بوڑھے ماں باپ وہ اپنی بچیوں کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں رہے، ان سے کہیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں غائب نہیں ہوتے کہ اگر ہم غائب ہو جائیں گے یا تھوڑی دیر ان کے نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے تو ہماری بچیاں یا ہمارے بچے قابو میں نہیں رہیں گے. یہ دجالی فتنہ ابھی سے اس کے سلسلے اور شروعات شروع ہو چکے. دجالی فتنے کے بارے میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بیان کیا عجیب و غریب کہ انہوں نے تو سب اشارہ کرتے ہوئے یہ جو حکمران اور یہ جن کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ دین سے ہٹا رہے، اپنی حاکمیت قائم کر رہے، ہمارے شریعت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہمارے مذہب پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. جیسے شروع زمانے میں بادشاہوں نے بھی ایسا کچھ کیا کہ ہم بادشاہت میں جب کامیاب ہوں گے کہ جب سب کا مذہب ایک ہوگا. جیسے ہماری ہند میں اکبر بادشاہ، یہ جو اکبر بادشاہ آیا اس نے بھی ایسے ہی حرکت شروع کی. اکبر بادشاہ یہ مسلمان بادشاہ تھا، لیکن چونکہ اس کو سلطنت کرنی تھی، حکومت کرنی تھی، تو اس نے دیکھا سب بھاپا، تو اس نے سوچا کہ اس میں غیر لوگ بھی ہیں، اپنے لوگ بھی ہیں، اب سب کو لے کر تو چلا نہیں جا سکتا. تو اس نے یہ حرکت کرنا شروع کیا کہ سب کو مل کر چلائیں، سب کو مل کر چلائیں. اس لیے اس نے جہاں پر مسلمان عورتوں سے نکاح کیا، اس نے غیر عورتوں سے بھی نکاح کیا. اس نے سب اس طریقے سے حرکتیں کرنا شروع کیا اور علماء سو کو اپنے مجلس میں بلانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے یہ کہا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. اپنا من پسند اس نے دین کو گھڑ دیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دین الہی بنا لیا. دین الہی اپنی طرف سے ایک مذہب گڑھ دیا، دین الہی اس نے بنا لیا. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ اس زمانے کے جو مجدد تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، جن کو شیخ سر احمد سیر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو پنجاب میں آرام فرمائے، مجدد تھے اپنے زمانے. تو انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا، حالانکہ وہ ان کے جان پر آ گئے، لیکن پھر بھی مقابلہ کرنا شروع کیا. اسی کو علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا کہ اکبر کے سامنے یہ حضرت مجدد الفسانی وہ جھکے نہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے دربار میں گھسے اور اس کو اس طریقے سے یہ جو دین میں وہ تحریف کر رہا تھا ہٹایا. اسی لیے ان کو مجدد کہا گیا. اگر ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے ہوتے اور انہوں نے محنت نہ کیا ہوتا تو یہ پورا ہندوستان مرتد بن جاتا. اسی لیے تاریخ نے 3 شخصوں کو کہا ہے کہ اگر یہ محنت نہ کرتے تو پوری انسانی، پوری مسلمان ایمان مرتد ہو جاتے. ایک یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب چاروں طرف ارتداد کا ماحول چل رہا تھا محنت نہ کیا ہوتا تو یہ پوری امت مرتد ہو جاتی. اور ایک ہے تاریخ میں ان کا بھی نام بہت عجیب و غریب سے ان کا تاریخ میں نام لکھا گیا ہے. بہت بڑے یہ بزرگ بلکہ امام تھے، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ. ان کے زمانے میں بھی ایک فتنہ پیدا ہوا تھا
قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ کلام اللہ ہے، مخلوق کا ہے کیا، اس کو آپ نہیں سمجھیں گے. میں سرسری طور پر کہہ کے آگے نکل جاتا ہوں. تو ان سے فتویٰ لینا چاہتے تھے، حضرت نے فتویٰ نہیں دیا. ان لوگوں نے زبردستی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ان کے اس طریقے سے بدن پر کوڑا مارنا شروع کیا، بدن پر کوڑا مارنا شروع کیا. جب ان کے بدن پر کوڑا مارا جا رہا تھا، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک چور تھا. تو وہ چور حضرت کو ہمت دے رہا تھا، عبداللہ بن حیثم اس کا نام تھا، کہ حضرت مجھے بھی کتنے مرتبہ جیل میں داخل کیا گیا اور میرے جسم پر بھی کوڑے مارے گئے، لیکن میں نے کبھی بھی اس طریقے سے چوری نہیں چھوڑی. آپ بھی جمے رہنا، آپ کے پیچھے پوری امت ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے غلط فتویٰ دے دیا پوری امت مرتد ہو جائے گی. حضرت صبر لے، اسی لیے اس کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ عبداللہ بن حیثم پر رحم کرے کہ اس نے مجھے بچایا. اتنے کوڑے لگ رہے تھے، اتنے کوڑے، اور ننگا برداشت کرتے تھے. حضرت کا جنازہ بھی وہیں جیل میں سے. جب حضرت کا جنازہ نکلا تو اس طریقے سے پوری دنیا ان کے جنازے میں شریک ہوئی. ایک سے ایک اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے کتنے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں ہمارے پڑوس کے ملک کے بھائی عبد الوہاب صاحب حاجی صاحب انتقال کیے. تقریباً 40 لاکھ لوگ تھے ان کے جنازے، پوری دنیا سے لوگ جنازے، ایسے اللہ والے. اسی طریقے سے ہمارے مفسرین میں جب علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں میں شور مچا. مفسر قرآن، ترجمان القرآن کی جنازے کی نماز ہے، لوگوں آؤ پڑھنے کے لیے. تو پوری دنیا کی یہ قرآن کی نسبت کہ یہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، چلو ان کی جنازے میں لوگ اس قدر کثرت سے آئے. تو دجال اس کا فتنہ عنقریب ظاہر ہونے والا ہے، علامات اس کی ظاہر ہو. میں اصل اس لیے چھیڑا کہ دجال کے فتنے سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک تو میں نے جو سورہ کہف کی تلاوت کی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کو جو پوری سورت پڑھے گا یا ابتدائی آیت 10 آیت شروع کی اور 10 آیت آخر کی، اگر ان کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. آخر میں یہ سورہ کہف کا جو ختم ہوتا ہے، جو آیتیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر تم کو میری محبت چاہیے تو پھر دین پر چلو، اعمال صالحہ کو کرو. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحہ کو. اور اسی کا ملتا جلتا اللہ کہتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ وہ لوگوں دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ دجال جو آئے گا وہ روحانیت کو ختم کر دے گا اور دنیا کو غالب کر دے گا. دیکھو دجال کے آنے سے پہلے آج ہم سب کی بھی تگ و دوڑ جو محنت ہو رہی ہے دنیا کے اوپر کہ اچھی سے اچھی دنیا حاصل ہو جائے، روحانیت کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ ہماری روح. یہ دجالی فتنے نے روحانیت کو بالکل ختم کر دیا کہ روحانیت کوئی چیز ہے نہیں، چاہے اپنے مذہب والے ہو چاہے دوسرے مذہب والے. اب بس ایک سرسری نام رہ گیا، سرسری نام رہ. مسلمان، ہاں ہم مسلمان. دیکھو فوجوں میں دیکھیں گے تو مسلمان کی بھی فوج ہے اور اس طریقے سے ان لوگوں کے بھی فوج. سب کے لباس ایک ہوتے،
کھالے نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ لوگ غیر لوگ ہیں، باقی سب یکساں ہو چکے۔ وہ روحانیت وہ دھیرے دھیرے ہماری زندگی میں سے، ہمارے دل دماغ میں سے وہ ختم ہو گیا، اور غالب آ گیا جو وہ سائنس، غالب جو آ گیا وہ دنیا کی طاقت، مادی طاقت۔ ہماری جو محنت ہے، دل پر ابھی محنت ختم ہو گئی، ہماری جو ابھی محنت کا سلہ ہے وہ مادیت کے اوپر، ہر ایک پوری دنیا میں بس مادیت کے اوپر محنت ہو رہی ہے، اور روحانیت کی لائن سے محنت ختم ہو گئی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ دجال کا واقعہ بیان کرتے، سورہ کہف میں یہ سب چیزیں بیان کرتے، اصل اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو دنیا کی طاقتیں یہ سب ختم ہو جائے گی، اصل آخرت کی تم سب محنت کرو۔ لیکن دنیا کی محنت اتنی غالب آئی، اتنی غالب آئی، یہ تو ابھی ہم سب تھوڑا سا منظر دیکھتے ہیں کہ آج انسان آخرت کو بھول گیا، جہاں دیکھو جنگیں جنگیں، جہاں دیکھو لڑائی لڑائی، دنیا اتنی غالب آئی، انسانیت کے حیا اور شرم نکل گئی، آج قتل و قتال اور لڑائی جھگڑا اتنا عام ہوا کہ پورے ملک کو تہس سے برباد کر دیا۔ ایک زمانہ تھا شروع میں اگر لڑائی وغیرہ ہوتی تھی تو فوج در فوج لڑائی تھی، خالی فوج۔ یہ جو ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دے، ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک حد تک بس اس طریقے سے کہ ملک کو بچانے کے لیے، زمین کو حاصل کرنے کے لیے ایسے تھوڑی بہت لڑائی ہوتی تھی۔ یہ میں قیامت کی نشانی عرض کر رہا تھا، قیامت آنے سے پہلے ایک بڑی جنگ ہو جائے گی۔ پہلے تو اس میں عیسائی ہوں گے، یہ حدیث سے سب میں بیان ہے، پھر اس میں یہودی بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ جو جنگیں چل رہی ہے ہم سب کو سمجھنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اب دنیا کا خاتمے کا وقت ہے، کہ اب کانا دجال آنے والا اور قیامت کی یہ سب نشانیاں ظاہر ہونے والی۔ آج دیکھو کیسی لڑائیاں کہ پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جا رہا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک عالمی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں سب لوگ، اور جنگ کس بات کی کیا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسے تو بڑی جنگیں ہو چکی ہے، ظلم و ستم تو ہو، ہٹلر جیسے اس نے یہودیوں کو 6 لاکھ یہودیوں کو تقریباً ایک ساتھ میں اس نے قتل کروایا، اور قتل کروا کے ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا کہ عورتیں ان کے جو پیٹوں میں بچے تھے ان کو بھی نکلوا کے اس نے ذبح کروایا۔ لیکن آخر اس کا کیا انجام ہوا کہ یہ بھی خودکشی کر کے، اتنا ساری انسانیت کو قتل کرنے والا یہ خودکشی کر کے دنیا سے چل بسا، کیونکہ اس کی جو محنت تھی مادیت کے اوپر، روحانیت کے اوپر اس کی محنت نہیں تھی۔ تو جو مادیت پر محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ خودکشی، آج بھی جو مادیت پر محنت کرنے والے ہیں وہ اس طریقے سے خودکشیاں کرتے ہیں اور اپنی جان کو خود ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف اس طریقے سے لے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان مغل بات انہیں کا ہے کہ اس کو بادشاہت ملنے والی تھی، صبح اس کو بادشاہت، اور اس نے عین وقت میں اس کو بادشاہت میں اس کو پتا تھا کہ میرے ابا کی جگہ مجھے بٹھانے والی، لیکن اس نے اس طریقے سے خودکشی کر دی۔ تو خیر یہ علامات قیامت کا سب دور چلتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو قوی اور مضبوط رکھیں، اپنے بچوں کی بھی، تاکہ کانا دجال کبھی بھی ظاہر ہو جائے اس سے حفاظت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔
کہ اللہ عذاب جہنم عذاب قبر سے بچا، اور ساتھ ساتھ فتنے دجال سے بھی تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادیں صبا، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے
مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مراقبہ ہے، اس کی ایک شکل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اندر ہی اندر رونے کی شکل بنائے، توبہ اور استغفار کی اس طریقے سے شکل بنائے۔ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار نرالی، شان تیری ہر آن نہیں ہے، شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہے جمالی گاہے جمالی، اے میرے داتا، اے میرے مالی، اے میرے مولا، اے میرے والی۔ وہ بھی عجب خوش وقت ہے جب کہ قلب میں تیری یاد بسانی، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ۔ بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آج بہر ہو اللہ 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 اللہ۔ تیرا کر کے الہی، ذکر تیرا کر کے الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالو جاہی، چھوڑ کے حب مالو جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل میرا، میں تو گنہگار ہوں، کس سے ہوگی میں اپنی تباہی، اور میں پشتے پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، ہاتھ پہر ہو اللہ 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 اللہ
اللہ